فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم مؤمنین۔ صلوات محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، آج سلسلے کی تیسری مجلس ہے۔ آیت کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، لیکن کچھ نئے چہرے میرے سامنے ہیں، اس لیے ایک مرتبہ پھر ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد احسان جتاتا ہے۔ ہمارے رسول سے کہتا ہے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اسے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو گئے ہو تو تمہارا احسان ان پر کچھ نہیں ہے، ان کا احسان تمہارے اوپر، کہ ان کی وجہ سے تم مسلمان ہو۔ کل میں نے بتا دیا کہ میری حکمت عملی اور اسی میری سوچ سے میں کیا ہے کس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں، اسی پر انشاءاللہ میں آج بھی عمل کروں گا۔ ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے آپ قرآن کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے جو صحیح ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، زبانی لوگ پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھتا اور نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہی ہے؟ تو بات غلط نہیں کہی جاتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن آپ کسی میوزیم میں کبھی جا کر دیکھیے کس کس طرح کے قرآن موجود ہیں، کتنی کتنی خوبصورت رائٹنگز میں قرآن مجید موجود ہے، کتنے کتنے خطوط میں قرآن مجید موجود ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے زمرد کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن موجود ہے، سونے کے پانی سے لکھے ہوئے قرآن موجود ہے۔ لندن میں ایک صاحب تشریف لائے، سردی کے دوران چسٹر پہنے ہوئے تو وہ یوں آ رہے تھے جیسے کچھ چھپائے ہوئے، اور واقعی بھی چھپانے کی چیز تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چھپایا؟ کہ قرآن۔ تو میں نے کہا قرآن چھپانے کا نہیں، یہ قرآن چھپانے والا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے چسٹر کھول کے دکھایا، پورا قرآن سونے کے اور ورقوں پر لکھا ہوا، وہ تقریباً 3-3.5 کلو سونا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کو چھپا کے چلتے۔ اور کن کن لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، کیا کیا ہے، سب آپ کو معلوم ہے قرآن۔ نصارہ نے میوزیم حیدرآباد میں زبردست میوزیم ہے، میں نے دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے جو حروف عربی میں جو الفابیٹ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے واو ہے، الف ہے، یہ وغیرہ ہے، اس میں اگر آپ نے مثلا واو ہے، واو کے اوپر پہلے پیج پر آپ نے پن رکھی، اس کو انسرٹ کریں تو آخری پیج تک واو 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 سنگ جاتا ہے۔ کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی بھائی، میں نے خود دیکھا قرآن۔
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں مسلمانوں نے اتنے فن دکھائی دیے، اتنے فن دکھائے، مگر خود قرآن کہتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ فریاد کرے گا، رسول یہ فریاد کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول یہ فریاد کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، مولانا فرمایا علی بن طالب نے اذا اشتبہت علیکم الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے تو سیدھے قرآن کے پاس جائے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے سے لکھا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ سونے کے ورقوں سے لکھا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ فنکار، میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا جہاں تک مجھے یاد رہتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس کے بارے میں وہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو نعمت آپ کو اس نے دی ہے جس مقصد کے لیے اسی مقصد میں صرف کریں، یوز کریں، مس یوز نہ کریں۔ اگر آپ نے اسے یوز کر لیا تو یہی اس کا شکریہ ہے۔ تو قرآن کا مسئلہ بھی یہی ہے، قرآن اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ سونے کے ورق پر لکھیں، قرآن اگر سونے کے ورقوں پر لکھنے کے لیے آیا تو یہ بادشاہوں کی کتاب ہو جائے گی، نیتاؤں کی کتاب ہوگی، لیڈروں کی کتاب ہوگی، غریبوں کی کتاب نہیں ہوگی۔ یہ فن دکھانے کے لیے اس لیے آیا ہے کہ زندگی کے مسائل میں، زندگی کے مشکلات میں ہمیشہ قرآن کی طرف آپ رجوع کریں، اور جو قرآن کہے اس کو فالو کریں۔ تو یہ ہوا قرآن کی پیروی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن گمراہ کرنے کے تھوڑی آیا ہے، مگر قرآن گمراہ کرتا ہے۔ توجہ سے آپ سماعت فرمائیں، قرآن کے بارے میں خود اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج ہے۔ کیا میں نے کہا؟ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، مگر جن کے مزاج میں ظلم ہو وہ قرآن کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ قرآن کے پاس اگر ظالم جائے گا تو وہ اس کی مصیبت میں اور اضافہ کرے گا۔ اچھا، آپ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کہتا ہے ہم شفا ہیں، میری شفا ہے۔ وہ ایک جنگ ہو رہی تھی مولا علی کی، اور اس میں مولا علی کا ایک سپاہی بڑے جوش میں جنگ کر رہا تھا، اس کا ہاتھ کسی نے کاٹ دیا، وہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تھا ہوئے مولا کے پاس آیا، مولا کے پاس نہیں آیا، اپنا ہاتھ لیے ہوئے ید اللہ کے پاس آیا۔ مولا اپنا ہاتھ لیے ہوئے ید اللہ کے پاس آیا، کہا علی جہاد کا شوق ہو، کیسے جہاد کروں، میرے دشمن نہیں ہوں، ہاتھ کاٹ دیا۔ مولا اور ملا میں یہ فرق ہے کہ ملا کے پاس کوئی آدمی سہل سے سہل بات لے کر جاتا ہے، اس کو پرابلم بنا دیتا ہے، مولا کے پاس پرابلم لے کے جاتا ہے، وہ اسے سالو کر دیتا ہے۔ اس نے کہا مولا دیا پرابلم کیسے میں لڑوں، ہاتھ میرا کٹ گیا۔ مولا نے کیا کہا؟ نو پرابلم۔ ابھی دیکھیں ہاتھ کٹ گیا، اس سے بڑی پرابلم کیا ہوگی بھائی، ہاتھ کٹ گیا کیا؟ مولا نے کہا نو پرابلم، لا اپنا ہاتھ کہاں۔ اس نے ہاتھ دیا، مولانا نے جہاں سے کٹا تھا وہاں سے جوڑا، اوپر رومال ڈالا، تھوڑی دیر تک لب ہلتے رہے، رومال ہٹا، ہاتھ جڑا، ان کا جا۔ یہ میں نے کیوں کہا، ہر بات میں مڑک ہے، پتہ نہیں مڑک آپ سمجھتے بھی نہیں سمجھتے۔ خیر دیکھیے، ہفتے کو یہاں کوئسچن آنسر سیشن ہوگا، میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کوئسچن کیا جائے کہ میں جواب دینا مصلحت نہ سمجھتا ہوں، تو میں جواب نہیں دوں، پہلے سے بتا دوں۔ یہ مثال سامنے آپ کے موجود ہے۔
قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے صاحبان ایمان ہمارے رسول سے ایسے سوالات نہ کرو کہ ان سوالات کا جواب دے دیا جائے تو مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہاں وہی مسئلہ ہو، ابھی تیرا ہاتھ جڑ گیا، جاؤ جہاد کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے آپ نے پڑھا کیا؟ مولا علی سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ کہا تجھ کو اس سے کیا تعلق ہے، کیا پڑھا؟ ہاتھ تمہارا جڑ گیا، جاؤ۔ کہا نہیں بتائیے۔ اب کہ بتائیے بتائیے بتائیے۔ مولا نے کہا میں بتاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا تیرا، بتانے مجھے حضور نہیں، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ کہا نہیں بتا دیے چاہے میرا نقصان ہو جائے، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ مولا نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، سورۃ الحمد پڑھا تھا۔ سورۃ الحمد جو نماز میں پہلے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہا یہ سورہ میں نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا بس، ادھر اس نے بس کہا، ادھر ہوا کھٹ، ہاتھ جو تھا وہ الگ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے اب جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، ہر مشکل جو سامنے آتی ہے اس کو ٹیکنالوجی حل کر دیتی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ٹیلیفون ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹیلیفون ایجاد ہو گیا، پھر موبائل ایجاد ہوا، اب وائس ایکٹیویٹڈ موبائل ایجاد ہو گئے ہیں جس پر ڈائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پش بٹن سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوئچ آن کر کے اور کسی کا نام لیا کہ مجھے اس سے بات کرنا ہے، مثلا اب یہاں سب سے دور سے آئے عشرت صاحب، میں نے کہا مسٹر عشرت، اس نے ملا دیا، بات ہو رہی۔ آپ دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا یہ تو خوب بات ہے بھائی، اس میں تو اب جانتے ہیں ہندوستانی حضرات، پاکستانی کو نہیں کہوں گا، ہندوستانی حضرات ان کے مزاج میں بےمانی ہوتی ہے، وہ کہیں تو فری میں ٹیلی فون ہو جائے گا۔ اب وہ جب کہیں چلے گئے تو وہ آ کے بیٹھے اس کے پاس، اب وہ لکھنؤ میں یا دہلی میں یا بمبئی میں کسی آدمی کو بار بار فلاں مسٹر فلاں، وہ چپکا بیٹھا ہوا ہے، وہ چپکا بیٹھا ہوا ہے نا۔ کیوں ہے یہ؟ اس کا میکینزم یہ ہے کہ آپ کسی کا نام لیں گے وہ ملا دے گا، لیکن وہ آپ کی آواز کو بھی پہچانتا ہے۔ وہی نام آپ لیں گے وہ نہیں ملائے گا، جو اس کا اونر ہے جب وہ نام لے گا تو فوراً ملا دے گا، اس لیے کہ وہ آواز کو بھی پہچانتا ہے۔ آپ کی میں ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے یہاں تحفۃ العلماء میں مفاتیح الجناح میں لکھا ہوا ہے اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو، اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو، اس مقصد کے لیے یہ دعا پڑھو۔ آپ کا ہم تو سینکڑوں مرتبہ پڑھتے، مراد پوری نہیں ہوتی، تو مراد کیسے پوری ہوگی؟ آپ کی آواز کو اللہ پہچانتا ہی نہیں۔ جن کی آوازیں وہ پہچانتا ہے، جب اس کو وہ اپنی آواز میں تلاوت کرتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ صلوات ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں، کچھ خاموش میسیجز ہیں جو میں دیتا رہتا ہوں، خاموش میسیج جو میں بتا دوں آپ کو، میں اتنی آیتیں پڑھتا ہوں کیوں ہے؟ اس لیے کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کی نحوست یہ ہے کہ ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، اس لیے میں بیچ بیچ میں آیتیں پڑھتا، جانچ کہیں میں پڑھنا شروع کر دوں قرآن میں، اس لیے کہ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت الحمدللہ جس کوالٹی کے حافظ ہماری کمیونٹی میں ہیں ویسے حافظ کسی کمیونٹی میں نہیں پائے جاتے۔ خیر وہ موضوع الگ ہے، اس سے ہم کو لینا دینا۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جس وقت قرآن پڑھنا شروع کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن شروع کر رہے ہو اللہ سے پناہ مانگو کہ شیطان تمہیں قرآن کے ذریعے گمراہ نہ کر دے۔ اب قرآن پڑھنے کے موقع پر کیا شیطان گمراہ کرے؟ دیکھیے سب سمجھ میں جائے گا آپ۔ ایک مچھر، ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے، مچھروں کو پہچانتے تو آپ کون ہے؟ کھٹمل، وہ کھٹمل بنے رہی ہے، مچھر نہ ہوئی ہے، اسی میں آپ ہی جائے۔ ایک اور دفعہ صلوات بھی جاتے ہیں۔ کھٹمل کے کاٹنے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، مچھر کے کاٹنے سے ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہا کھٹمل بنے رہی ہے اسی میں صحیح، مچھر نہ بنے۔ اچھا تو ایک مچھر ہے جو نیا نکلا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے،
اس کو ہندوستان میں ڈینگو کہتے ہیں، پاکستان میں ڈینگی کہتے ہیں۔ اللہ نے وہ ڈینگو ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ کاٹ کے تھوڑی مصیبت ہے، بچنا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا آپ سے کہ قرآن میں کہے گا ڈر ہے، جو قرآن پڑھو تو پہلے شیطان سے پناہ مانگو کہ وہ قرآن جلدی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ تو جتنے مچھر ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ماسکیٹوز، وہ گندے پانی پر بیٹھتے ہیں۔ یہ مچھر جو ہے ڈینگو یا ڈینگی والا، یہ صاف شفاف پانی پر بیٹھتے ہیں۔ زیادہ خطرناک مچھر ہوتے ہیں وہ صاف پانی ہی پر بیٹھتے ہیں۔ قرآن بھی ایک چشمہ آب حیوان ہے، یہاں بھی ملاؤں کے بیٹھنے کا اندیشہ ہے۔ قرآن کی خطا کچھ نہیں ہے، یہ سب عاجز ہیں لوگوں سے، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ تھوڑی ہے، سب عاجز ہیں ملاؤں۔ کیا ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر نقوی صاحب علامہ اقبال وہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے، اے کشتے سلطانیو ملائیو پیری، تین چیزوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، ایک بادشاہت مانرکی، ایک ملائیت اور ایک پیری فقیری، گنڈے تعویذ۔ صحیح کہا، کار ملا فی سبیل اللہ فساد، ملا سے سب عاجز، سب پریشان۔ خیر، تو اب ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ شیطان کے شر سے تم کو محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اب بات سے بات نکل دیا۔ اللہ کہاں ہے؟ قرآن میں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ رسول کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر۔ جہاں سے سیدھا راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے وہاں اللہ بھی ہے، وہاں رسول بھی، سمجھنا نہیں بات۔ حضرت شیطان کہاں تشریف فرمائے؟ جب حضرت آدم والا مسئلہ آسمان پر درپیش ہوا بھائی، اور شیطان کو اس کے تکبر اور غرور اور انا اور ایگو کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ میں کہاں سے بات چھوڑی ہے میں بھول جاتا ہوں۔ آپ مولا علی سے محبت بہت کرتے ہیں بھائی، خدا کو سلامت رکھے، لیکن پہچانیے بھی ہو۔ It is the most genius time for each and every time, not of his time. آپ مجھے بتا دیں کسی نے کسی سے یہ سوال کیا ہو، یہ جواب دیا۔ بڑے بڑے علماء، فقہاء، ادباء، اولیاء، قطب، ابطال، ایک شخص یہ پوچھتا ہے کہ یا علی، آپ کہتے ہیں کہ جو پوچھو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، پوچھتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ دنیا سے جنت کا فاصلہ کتنا، بتائے کوئی؟ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے جنت کا فاصلہ، کوئی وہاں جا کے پلٹ کے آئے گا تبھی تو بتائے گا، جو جائے گا پلٹ کے آئے گا ہی نہیں۔ کیسے معلوم؟ مگر خدا کی قسم، جانے ہماری اور آپ کی نثار ہو جائے مولا کو۔ جب ایک شخص نے مولا سے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ جنت کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے، معلوم کیا جواب دیا؟ Only 2 steps. Only 2 steps. 2 قدم، پہلا قدم دوسرا قدم، پہلا قدم زمین پر، دوسرا قدم جنت ہے۔ اتنی دور ہے جنت جو مرنے کے پہلے دکھائی بھی نہیں دے گی، اس کے لیے مولا فرماتے ہیں 2 steps، اس میں 2 قدم۔ یاد رکھیے آپ کو مولا کی بات ہے، خالی محبت کرنا کام نہیں، کافی نہیں، اطاعت بھی کیجیے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کا فاصلہ 2 قدموں کا ہے، پہلا قدم رکھو اپنی ایگو پر، دوسرا قدم جنت میں۔ اور محمد و آل محمد صلی کیونکہ انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ ایگو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب اپنے کو خالق کے مقابلے میں کچھ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تبھی گناہ کی وہ ہمت ہے۔ تو مولا فرمایا کہ جنت جانے کے لیے صرف 2 قدم ہے، پہلا ایگو اپنی انا پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ صلوات پر محمد
تو جب جنت تک جانے کے لیے 2 قدم تو جنت سے نکلنے کے لیے بھی 2 قدم. اگر انا کو کچل دیا تو دوسرا قدم جنت میں ہے. انا پیدا ہو گئی، انا پیدا ہو گئی، ایگو پیدا ہو گئی، تو جنت سے نکالنے کے لیے بھی 2 قدم ہو. یہی ہوا. جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، جو دھارمک پستکیں کتابیں میں نے پڑھی ہیں، قرآن مجید جو میں نے پڑھا ہے، انا کے معنی ہے ایگو، آئی. یہ جملہ سب سے پہلے کس کی زبان پر آیا؟ شیطان. انا خیرم. جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اسی انا سے پیدا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ بہتر نہیں ہے. انا خیرم. اللہ نے کہا نکل جا میرے یہاں سے، نکل جا میرے یہاں سے. اگر میں تفصیل پڑھوں گا تو جو باتوں پیش کرنا ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا. واقعی آپ سب جانتے ہی ہیں. اللہ نے کہا نکل جا. اس نے کہا کہ جا رہا ہوں. تو میں نے امام جعفر صادق کا ارشاد ہے ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا کہ شیطان جب نکالا گیا تو کتنے عرصے تک یہ عبادت کر چکا تھا، وہ عبادت جس نے اس کو زمین سے اٹھا کے عرش پر پہنچا. اب ہم کیا جانے بھائی، وہی بتا سکتے ہیں. میں عرض کر چکا آپ سامنے اس کی کے ریفرنس سے کہ یہ ہستیاں کائنات کی پیدائش سے پہلے سے موجود تھیں، سب ان کے سامنے بنا ہے. تو اب اس نے پوچھا کہ شیطان کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا عبادت کرتے ہوئے؟ امام نے فرمایا کہ 8 لاکھ برس سے عبادت کر رہا ہے. 8,800,000 ایئرس. چھوٹی مدت ہے. 800,000 ایئرس کی عبادت ایک انا سے ختم ہو گئی. فنش. کہا ٹھیک ہے، عبادت کی کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی. قیامت تک کی مہلت تو نہیں دوں گا، ہاں ایک سرٹن پیریڈ تک کی میں تجھے مہلت. یہ سب قرآن میں باتیں نہیں پڑھ رہا ہوں. اب اس کو جب مہلت مل گئی تو اب اس نے کہا، میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ اللہ کہاں ہے صراط مستقیم پر، حضور کہاں ہے صراط مستقیم پر. اب اس نے کہا کہ لاقعدن لهم صراطک المستقیم. میں بھی وہاں جا کر بیٹھوں گا جہاں آپ اللہ میں تشریف فرما ہوں گے، جہاں تیرا رسول ہوگا وہیں جا کر میں بھی بیٹھوں گا. اس لیے پلیز ہوشیار ہو جائیے. خدا نخواستہ شراب خانے بالکل نہ جائیں، پب بالکل نہ جائیں، جہاں گندی باتیں ہوتی ہیں وہاں بالکل نہ جائیں. لیکن جب مجلس میں آئے تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی یہیں تشریف فرما ہے. اس لیے کہ جب قرآن پڑھیں تب اعوذ باللہ. مجلس جب شروع ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں اتفاق ہے، جب مجلس شروع ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان بھی یہیں تشریف فرمائے کہ بھائی آپ یہاں کو تشریف لائے ہیں تو کہے گا میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں چالاک ہوں. سنیما جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو خود ہی جا رہے ہیں جہنم، ہم کیوں ان کو لینے کے لیے جائیں؟ پب جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو خود ہی جا رہے ہیں اسی طرف، ہم تو وہاں آئیں گے جہاں نئی نئی مچھلیاں ہم کو اچھی طرح سے مل سکیں. اس لیے وہ بھی یہاں تشریف فرمائے. اس بات کا آپ حضرات خیال رکھیے، ہیں بڑے خطرناک حضرت، بڑے خطرناک. خدا محفوظ رکھے ان کے شر سے. اس لیے کہ میں تو واقعی جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو میں تو دہل گیا تھا. اس نے کہا کہ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پالنے والے میں صراط مستقیم پر جا کر جم کر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور خالی سیدھے راستے پر جا کر جم کر بیٹھ نہیں جاؤں گا. کوئی مجھے پہچان کر اگر بائی پاس کرنا چاہے گا میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. سیدھے سامنے سے آ کے راستہ روک لوں گا، مجھے دیکھ کے پیچھے بھاگے گا پیچھے سے آ کے راستہ روک لوں گا. رائٹ سائڈ میں بھاگے گا ادھر سے راستہ روک لوں گا، لیفٹ سائڈ میں جائے گا ادھر سے راستہ روک لوں گا. چاروں طرف سے گھیر لوں گا، تیرے بندوں کو نکلنے نہ دوں گا. بھیا میں نے پہلی مرتبہ جہاد پڑھی تو دم نکل گیا. اتنا خطرناک وجود جس نے معلوم کس کس کو بہکا دیا، کہاں کہاں بہکا دیا، مرتے وقت بہکا دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سامنے سے راستہ روک لیں گے، ادھر سے ادھر سے. قرآن بھائی یہاں پر ہو گیا خاموش. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی قرآن ماشاء اللہ بہت یاد ہے. قرآن یہاں پر ہو گیا خاموش. اب جب قرآن صامت خاموش ہوا تو میں قرآن ناطق کے پاس پہنچا. اللہ کی کتاب تو یہاں چپ ہو گئی، اسی لیے چپ ہوئی کہ آپ اہل بیت سے بے نیاز نہ ہونے پائیں. جہاں قرآن چپ ہو جائے گا بات کو آگے بڑھانے کے لیے صرف اور صرف رسول کے اہل بیت آگے بڑھیں گے، کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا.
اب میں پہنچا مولانا مشکل میں پھنسا، یہ کم بخت ادھر سے بھی راستہ روک رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کیسے نجات ہوگی؟ مولانا نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تم کو بتاتے کیسے نجات ہوگی۔ جہاں قرآن چپ ہو وہاں سے قرآن پاک کہا جب شیطان نے یہ کہا کہ میں سامنے سے راستہ روکوں گا، پسے پشت سے آ کر راستہ روک لوں گا، دہنی طرف سے آ کر راستہ روک لوں گا، بائیں طرف سے آ کر راستہ روک لوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حقیر بندے، تو نے میری طرف آنے والوں کا راستہ روکنا چاہا لیکن پھر بھی تجھ سے چوک ہو گئی۔ اس نے کہا مجھ سے کیا چوک ہوئی؟ کہا تجھ سے چوک یہ ہوئی کہ تو سمجھتا ہے کہ ڈائریکشن 4 ہوتے ہیں، ادھر 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 4 ہی ہوتے ہیں، مگر 2 اور بھی ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے۔ تو تیرے بہکانے کے بعد جو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اسے بخش دوں گا، جو سر سجدے میں رکھ دے گا یہ اس نے کہا ہے۔ نبی اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو انگلی میں کیا رکھا، یہ زبان وہ ہے کہ جس پر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں، میری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ جب علی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا تو علی ماننے والوں کا شعار بھی یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زبان جھوٹ سے محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل و پرسوں کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ جہاں سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے وہیں پر معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیے لیکن اللہ کا نام کچھ نہیں ہے، نہ اس کا کچھ نام ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اور بھی باتیں پیش کی، مولا علی کا قول بھی پیش کیا، ایک دعا فرماتے ہیں کہ یا من لا اسم لہ ولا جسم، وہ ذات کے جس کا نام ہے نہ نشان ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی۔ پھر میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر یہ بات بھی ہے ایک طرف ہے کہ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، دوسری بات میں کیا بات ہے کہ بتائیے خود ہو گیا جو سوچ میں آ جائے وہ جی اللہ کا شکر، ایک نے تو سوچا کم سے کم۔ میں نے کیا تھا کہ اللہ کا امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ اللہ کا نام لیتے ہی اللہ کے بارے میں جو کنسپشن آئے یہ خدا نہیں ہے، وسیلے کی۔ آج تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں نے اللہ اکبر کی جتنی مٹی پلید کی، اتنا مقدس یہ نعرہ سلوگن اللہ اکبر کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ جب امام حسین کی گردن پر خنجر شمر چل رہا تھا تو اس وقت کی زبان پر اس کمینے و ذلیل کی اللہ اکبر۔ آج بھی طالبان اور قاعدہ کے لوگ، بھائی مجھے چشمدید لوگوں نے بتایا جب گولیاں چلاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں۔ واٹس دی میننگ آف اللہ اکبر؟ بتائیے، سب بتائیں، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کے بچوں کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ میں نے جہاں میں نے پوچھا یہی سب، اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر اس میں تفضیل کا سکھا ہے، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سوال کلب صادق نے بعد میں کیا ہے، جعفر صادق نے پہلے کیا۔ ایک شخص وہاں پاس آیا تو آپ نے کہا اللہ اکبر کہتے ہو، یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ معنی تو سمپل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ معنی اس کے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بتاؤ جب سب نہیں تھا تو کہاں سے بڑا تھا؟ یہ بھیا آپ کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی پکڑ نہیں، کیا غلط بات کہی؟ جب سب تھا ہی نہیں تو اللہ کہاں سے بڑا تھا؟ یہ امام کے فرمان مقصد یہ کہ اللہ کی جو گریٹنس ہے ایبسولوٹ، یہ کہہ کہ جو سب سے بڑا ہے تم نے اس کو ریلیٹو بنا دی۔ تو اس نے کہا پھر کیا معنی؟ کہا کہ اس کے معنی ہے اللہ اکبر من ان یوصف، دنیا کی کسی زبان میں بھی اللہ کا وصف
اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹی نہیں بتائی جا سکتی۔ زبان بنی ہے مادی چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ مائک اس کا نام ہے، اسٹینڈ اس کا نام ہے، ٹیبل اس کا نام ہے، گلاس اس کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ماورائے مادہ ہے، مادیات سے، مٹیریل ورلڈ سے وہ اوپر ہے۔ اس لیے جو زبان بنی ہے یہاں کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو آپ اللہ سے متعلق چیزوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے اللہ اکبر، اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی کسی بھی شکل میں تعریف نہیں کر سکتے ہو۔ اکبر و من یوسف، ہر اس تعریف سے بلند، اوپر اور بالا ہے کہ جو تم اللہ کے بارے میں کہو۔ صلوات پر محمد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام بلند صلوات۔ تو میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، اشارہ کر دوں، اللہ خود پڑھا کہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تم کو ایمان کی توفیق ہم نے عطا کی۔ اس کی عادت ہے احسان، اس کی سنت ہے احسان۔ چند منٹ سنیں، چند منٹ سنیں۔ آپ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، صحیح شکوہ آپ کا۔ اللہ تو اپنے کو مولانا رازق کہتا ہے کہ اتنے لوگ بھوکے کیسے ہیں؟ سب سے زیادہ بھوکے میرے ملک میں ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بتا دوں آپ کو، جا کے انڈین ایمبیسی بتائیے کہ میں پرسوں آفیشل فیگرز یہ ہیں کہ 40 کروڑ ہندوستانی بھوکے ہیں۔ 40 کروڑ، 400 ملین ہندوستانیوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، تو یہ کیسا رازق ہے؟ وہ رازق تو صحیح ہے۔ رزق میں کمی نہیں ہے۔ یہاں مجلس میں جتنے بھی حضرات ہیں، 150 200 مثلا جتنے بھی ہوں، بی بی ہمیں وہاں بیٹھے گی۔ ایک مجلس میں نے اسپانسر کی، تبرک لے کر آیا، 400 کیک لے کر آیا وہاں سے، اور میں نے کہا میرا بانٹنا مناسب نہیں ہے، بھائی آپ کو دیا، میں نے کہا آپ بانٹ دیجیے، آپ بڑے خوش اخلاق تھے، جتنے آپ کے دوست سے ان سب کو آپ نے 4 5 کیکس، بعد میں شارٹیج ہو گئی، تو میری خطا ہے کہ ان کی خطا؟ اللہ کی طرف سے خدا کی قسم رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ بانٹنے والے ہیں جو گیہوں کو سڑا دیتے ہیں، پبلک کو نہیں دیتے ہیں۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں جو گوڈاؤنس ہے اس میں گیہوں سڑ جاتا ہے، کروڑوں ٹن تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور ماشاءاللہ جو بڑے بھائی تشریف فرمائے پہلو میں، آپ سمجھ گئے، بڑے بھائی، ان کے یہاں جب گیہوں زیادہ ہوتا ہے تو منڈی میں نہیں آنے دیا جاتا، اس کو سمندر میں ڈبو دیا جاتا۔ تو اللہ کی طرف سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رزاق ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے کہاں کہاں وہ رزق پہنچاتا ہے۔ پھر مولا علی، مجھے یاد آ رہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ اللہ پاک ہے کہ جو ان چھوٹے چھوٹے جراثیم تک کو رزق فراہم کرتا ہے جو چٹانوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ کو دیکھا ہے، اپنے کو دیکھا ہے۔ عالم چنا یاد ہے آپ کو؟ اور ہوں 8 فٹ سے زیادہ پر تھا اس شخص کو، تھا بھائی، مگر یہ بتائیے 8 فٹ سے زیادہ قد والا عالم چنا جب ماں کے وomb میں تھا تو کتنا بڑا تھا؟ بچوں کو بتائیے گا یہ، اس وقت وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ماں باپ اگر اسے دیکھنا بھی چاہتے تو دکھائی نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دکھائی دے سکتا تھا، مگر وہ رازق دیکھ رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہاں رزق پہنچا رہا تھا ماں کے رحم میں۔ اگر رزق نہ پہنچا رہا ہوتا تو گروتھ کیسے ہوتی؟ گروتھ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو اسی غذا ملے۔ ماں کے پیٹ میں آیا، ایک جھلی میں لپٹا، میرا خود اسپتال ہے الحمدللہ، بہت اس میں دیکھا، وہیں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک جھلی کے اندر لپٹا ہوا۔ رزق کیسے پہنچتا ہے؟ اگر انسان صحت مند ہے تو منہ سے، اگر بیمار ہے اور بے ہوش پڑا ہے، کوما میں ہے، تو ٹیوب ناک میں ڈالا جاتا ہے، اس سے اسٹومک میں کچھ لیکوڈ پہنچایا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب آدمی
ماں کے پیٹ کے اندر سیلڈ ہے، منہ بھی بند ہے، ناک بند ہے، تو رزق کہاں سے جائے گا؟ رزق کہاں سے جائے گا بتاؤں آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اگر تمہارا عام جو راستہ ہے روزی کا وہ بند ہوگا تو ہم ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہ سکو۔ ماں کے پیٹ میں بھی رزق بچے کو مل رہا ہے، یہاں سے مل رہا ہے۔ جب مہمان آ چکا ہوتا ہے تب ٹیبل سجائی جاتی ہے، مگر اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ جب مہمان ماں کی گود میں آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے ماں کی چھاتی میں دودھ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ نہیں آتا، اسے کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی اس کو نہیں معلوم، زیرو ہے بالکل، لیکن دودھ پینا اسے معلوم۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی حکمت کی تقاضا یہ ہے کہ بچے کے گود میں آنے سے پہلے وہ رزق فراہم بھی کر دے اور بچے کو کچھ نہ یاد دلائے مگر دودھ پینا سکھا جائے، تاکہ اس کے زیر انتظام ایک معمولی 6 دن کا بچہ بھی، 6 گھنٹے کا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہنے پائے۔ صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کہیں آپ کے سامنے؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے لیے اس لیے کہیں کہ جانوروں میں صرف جان ہوتی ہے، سول، اسپرٹ اور روح نہیں ہوتی ہے، اسی لیے آپ ان کو جانور کہتے ہیں، روح ور نہیں کہتے، اسی لیے آپ ان کو جانور کہتے ہیں، روح ور نہیں کہتے۔ انسان میں جان کے ساتھ ساتھ روح بھی ہوتی ہے۔ یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کا بھیجا چاٹا ہے وہ کیوں چاٹا تھا؟ کہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیں، وہ اللہ جو جسم کی غذا ہر منزل پر انسان کو پہنچا رہا ہو، وہ روح کی غذا سے انسان کو محروم کیسے کرے؟ یہ سب بات میں نے اس لیے کی تھی، تو اس نے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا۔ قرآن کیا ہے؟ روح کی غذا۔ انبیاء کیا ہیں؟ روح کی غذا۔ ائمہ طاہرین کیا ہیں؟ روح کی غذا۔ صلوات پر محمد ہمارے بھائی اللہ ان کو سلامت رکھے، کچھ ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے بھائی، وہ سین سے ہم شین سے، 3 نقطے کو تو فرق ہے، اور تو فرق بس 3 نقطوں کا فرق ہے، اور نہیں کوئی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی پر اٹیک نہیں کریں، لیکن اپنی ڈیفینس تو ہم بات کر ہی سکتے ہیں، کسی برا ماننے کی بات بھی نہیں بھائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن اماموں کو مانتے ہیں، امامت کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، امام جو آپ کے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں کچھ بیان ہوا ہوتا، قرآن میں تو بیان ہے نہیں۔ بیان تو ہے، ذرا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، ذرا سا گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر مولا علی مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور، اس لیے حضور کی بعثت کا سبب یہ تھا، حضور کو جو پروفٹ پیغمبر بنایا گیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے بندے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں عقل کے، اس کو قریت کر نکالیں۔ تو عقل کے خزانے قریت کر نکالیں گے تو امام کی تلاش بھی آپ کو قریدنا پڑے گی، پھر چہرہ سامنے آ جائے گا۔ کل میں نے جو آئے بات شروع کی تھی وہ اسی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبور ہو گیا، میں نے بات کاٹ دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، تم کو اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک 2 چیزیں تم میں پیدا نہ ہوں۔ ایک تمہارا کردار بہت ساؤنڈ ہو جائے، بکاؤ مال نہ بنو، دوسرے ہر دور میں سچوں کو پہچانو اور ان کے دامن سے بچو۔ اب سچوں کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کے لیے میں نے حوالہ شروع کیا۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب نجران کے نصارہ آئے ہیں اباہلا ہوا تو آیت کیا ہوتی تھی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آج بات کو آگے بڑھا ہوں، یا میں نے چھوڑ دیا تھا، وقت ہو گیا۔ کاذب کیسے کہتے ہیں؟ جھوٹے کو۔ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کافروں پر لعنت کی گئی ہے،
ظالموں پر لعنت کی گئی ہے، فاسقوں پر لعنت کی گئی ہے، منافقوں پر لعنت کی گئی ہے، کاذبوں پر، جھوٹوں پر کہیں لعنت نہیں گئی ہے سوائے آیا مباہلہ۔ میں بہت دستیزہ باندھ کر جو مرض کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کاذبین پر لعنت صرف آیا مباہلہ میں ہوئی ہے۔ تو اب ایک بات میں پوچھتے رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ آپ دن کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن بھی سمجھ میں نہ آتا، اور اگر دن نہ ہوتا تو رات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو وہ صادقین، وہ سچے جن سے قرآن نے متمسک ہونے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، اگر ان کو پہچاننا ہے تو پہلے جھوٹوں کو پہچانیے، اور جب جھوٹے دکھائی دے جائیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں کون آیا۔ جو ان کے مقابلے میں آئیں گے وہی صادقین کا مصداق ہوں گے۔ کوئی اختلاف بات تو نہیں سنی بھائیوں سے؟ تو سنی حضرات مجھے فرمایا کہ اللہ جب کاذبین پر لعنت کرا تو کاذبین کون ہیں؟ کاذبین ہیں نجران کے نصارہ کرسچن، جو لعنت الہی کا مستحق قرار پا رہے اس وقت تک جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اب اگر رات کے ذریعے دن کو پہچانا جاتا ہے تو اگر صادقین کو پہچاننا ہے، دیکھیے ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے۔ اسی لیے حضور بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو لے کر نہ گئے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کفر کی آمیزش تھے۔ جو پیدائشی مسلمان تھے ان کو لے کر گئے۔ کون کون گیا؟ صرف محمد مصطفیٰ، صرف مولا علی، صرف بی بی فاطمہ، صرف امام حسن اور صرف امام حسین، ان کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر کاذبین ہیں تو جو ان کے مقابلے میں آئے وہ صادقین۔ اور جب صادقین طے ہو گئے تو اب پانسا پلٹیے۔ جب صادقین کو آپ نے پہچان لیا تو اب کوئی بھی جب ان کے مقابلے میں آئے گا تو وہ کاذبین کا مصداق ہوگا۔ اللہ کا جو معیار ہے صادقین کا، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے جو میں عرض کروں آپ کے سامنے، اور بالکل سچی بات ہے، سیدھی سے آپ دوسروں کو سمجھ لیں گے۔ دیکھیے جہاں جھوٹ کا امکان ہوتا ہے یا غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہاں ایک کی بات دوسرے کی بات سے ٹکراتی ہے۔ ہم حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی کبھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حضرت امام مالک کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بڑے جورسٹ تھے، سمجھ لیں۔ ہم امام شافعی کو بھی، شافعی ہم کیا کرو بہت ختم ہو گیا، امام شافعی کیا دشمن ہے اہل بیت ہیں؟ ایسا سوچے کبھی نہیں، بہت زیادہ اہل بیت سے وقت کرتے، وقت نہیں رہ گیا۔ امام احمد ابن حنبل اہل بیت کے فدائی تھے، اور ان چاروں کا مرتبہ یہ تھا کہ متفقہ طور پر یہ چار جو تھے وہ چار امام قرار پائے۔ چار امام جو قرار پائے تو اگر ان میں سے ایک امام کی بات دوسرے سے ٹکرا نہ رہی ہوتی تو چار مسلح کیسے بن گئے؟ آپ دیکھ لیجیے، امام حنیفہ کے پیروں ہیں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، مالک کے جو پیروں ہیں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، شافعی کے جو پیروں ہیں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ان کے مسئلے کچھ۔ تو چار بنے، معزز ہیں، محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن چونکہ خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، اس لیے چاروں کی بات آپس میں ٹکراتی رہی۔ جن کو اللہ بناتا، جن کو انسان بناتا ہے، ان کی یہاں یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ بناتا ہے ان کی یہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، وہی تیسرا کہتا ہے، وہی چوتھا کہتا ہے، وہی اول کہتا ہے، وہی آخر کہتا ہے۔ چار ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، چار ہیں لیکن ان کے چار مسلح بن گئے، چار لائنیں الگ الگ کھل گئیں۔ یہ 12 ہیں، میں شاید کبھی پڑھا ہوں آپ کے یہاں پہ سامنے، مجھے خیال کہاں تک یاد رکھ سکتا ہے، ہم کو لائسنس ملا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم تک ہم میں سے کسی کی بات پہنچے اور تم اسے پبلک تک پہنچانا چاہو اور پبلک تک پہنچاتے وقت بھول جاؤ کہ ہم 12 میں سے کس نے کہی ہے، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں، جس کا نام آئے اس کا نام نہیں۔ حضرت علی نے بات کہی آپ کو کہ امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق نے کہا محمد باقر، یہ کیسے؟
فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں ذاتیں بدلتی ہیں مگر باتیں نہیں. ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعوں اور سنیوں کے بیچ میں بھی 1-to-1 کانٹیکٹ ہونا چاہیے. کیوں میں کہتا ہوں یہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہم سب کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کی ادنا اور اعلیٰ خواہش یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ پیدا ہونے. اس لیے وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑاتا رہتا ہے. یہ سب قرآن ہے، یہ سب قرآن ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہو اور اس میں حضرت شیطان تشریف لانا چاہیں، کس کس شکل میں آ سکتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ میں اپنے اوپر جو گزری وہ بتا رہا ہوں، جو میرے اوپر گزری ہے وہ بتا رہا ہوں. 6-7 سال پہلے بس فضالی پکڑ بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہو رہا تھا. یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے، بہت افیکٹو ہے. اسے اس کی میں بھی اس میں شامل ہوں، سارے فرقے اس میں شامل ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا، دہلی میں جمعیت علماء کے صدر تھے مولانا اسعد مدنی، بہت مشہور، بہت بڑے عالم تھے اہل سنت میں، مولانا اسعد مدنی. ایسی گزری ہے میرے اوپر کہ میں کیا آپ کو بتاؤں. اب بنگلور میں بھرا ہوا مجمع، ہزار لوگ ہر فرقے کے موجود ہیں میدان میں، اور میرا نام پکارا گیا تقریر کے لیے. جیسے ہی میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا، اتفاق کی بات کہ میں نے اعوذ باللہ نہیں کہا، بھول گیا بھائی، بسم اللہ سے میں نے شروع کر دیا. میں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہی تھا کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا تو وہ بے چین لگا، کچھ اٹھنے لگے، جسے گھبرا گئے کیا ہوا کیا. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے. آج پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں اعوذ باللہ کہنا بھول گیا، شاید شیطان آ گیا. بس سمجھے کو گائے بھائی گھسا، یہ کیا ہے کیا ہوا. جیسے ہی میں نے بلّہ اشرتا بلّہ جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نے اعوذ باللہ نہیں کہا تو معلوم ہوتا کوئی شیطان آ گیا. میں دیکھا کہ اسد مدنی صاحب نکلتے ہوئے چلے گئے. ارے میں نے کہا اتنا لوگ ہنسے ہیں. اب مجھے کیا خبر کہ یہ آنے والے ہیں، وہ اسی بتا رہے تھے، ان کے آنے کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر ہل رہے تھے. تو میں نے کیا کہ اعوذ باللہ میں نے نہیں کہا، شاید شیطان آ گیا. تو شیطان جب آئے گا کسی مجمع میں، وہ نہیں شیطان ان کو کہہ رہا ہوں، تو بہت بڑے عالم تھے. یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا دھوتی باندھ کے آئے گا؟ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا کشکار گا کے آئے گا؟ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا چوٹی رکھ کے آئے گا؟ جی نہیں، ہوشیار ہو جائیے. مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور لڑانے کے لیے جب شیطان آئے گا پگڑی باندھ کے آئے گا، اونچا پیجامہ پہن کے آئے گا، نیچا کرتا پہن کے آئے گا، بڑی داڑھی رکھ کر آئے گا، ہاتھ میں تسبیح لے کر آئے گا، بغل میں قرآن لے کر آئے گا. آپ سمجھیں کہ بڑا مقدس کوئی عالم آ رہا ہے. کسی کے لباس سے، کسی کی ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھایا کیجئے. قرآن نے بتایا ہے شیطان کی پہچان. قرآن کہتا ہے شیطان کو پہچان لو، بہت آسان پہچان. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان کا مشن ہوگا کہ ہمیشہ ایک کو دوسرے سے لڑاتا رہے گا. تو جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا رہے اس سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صلوات بر محمد بس برادر عزیز، صاحب کا وقت شروع ہو چکا ہے اور فضائل کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیے شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے. حسین کے 72 سپاہیوں میں ایک 18 برس کا نوجوان بھی تھا جس کے لیے سب جانتے تھے کہ یہ ہو بہو رسول کی تصویر ہے، ہو بہو رسول کی تصویر ہے. کشمیر میں سری نگر میں ایک درگاہ ہے، وہاں پر ایک بہت مقدس درگاہ مانی جاتی ہے، اور وہاں پر ایک شیشے کے برتن میں ایک بال ہیئر محفوظ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ رسول کی ریش مبارک کا بال ہوگا. اب ہے کہ نہیں اللہ بہتر جائے، لیکن اس کو وہ تقدس حاصل ہے. ایک مرتبہ وہ چوری ہو گیا تو کشمیر میں زلزلہ آ گیا تھا. بال کا اتنا احترام اور رسول کے جگر کا گوشہ.
رسول کی صورت، رسول کی تصویر، رسول کی آواز، رسول کی چال، رسول کے کردار سے ملتا جلتا کردار. اور اگر کسی کو نہیں بھی معلوم تھا تو حسین جب اکبر جا رہے تھے کہہ دیا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے معبود گواہ رہنا اب وہ بچہ جاتا ہے پہ جان دینے کے لیے تیرے دین کے لیے، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار کے میرے نانا کی تصویر تھا. میرے معبود جب ہمیں نانا کے دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو اپنے پاس بلا کر علی اکبر کے آئینے میں اپنے نانا کا جمال دیکھ لیا. بس عزیزان حسین، یہ بچہ حسین کے پاس آیا جب سب شہید ہو گئے، حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، صرف ایک 6 مہینے کا بچہ رہ گیا. اس کے پہلے علی اکبر آئے، آنے کے بعد کہا کہ بابا اب مجھے بھی جہاد کی اجازت ہو. حسین اذن جہاد نہیں دیتے. بڑی مشکل سے حسین تیار ہوئے تو کہا جاؤ جا کر پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو، اس لیے کہ زینب نے تم کو پالا ہے اور اولاد سے زیادہ تمہارا خیال رکھو. عزیزوں، میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب امام زین العابدین دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امام حسین نے امام زین العابدین کو اسی بچپن کے عالم میں ایک سفید کپڑے میں لپیٹنے کے بعد مسجد نبوی کے محراب میں لے جا کر رکھ دیا اور کہا کہ میرے پالنے والے یہ بچہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اس امام کو محراب مسجد نبوی میں رکھنے کے بعد امام پلٹ کر آ گئے تو علی بن ابی طالب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس بچے کو یعنی امام زین العابدین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. کہا معبود میں اس بچوں کو تیرے دروازے سے لے کر جا رہا ہوں، اس بچے کی پرورش میں کروں گا. ہو گیا. جب دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی اکبر کہا جاتا ہے، وہ صحیح ہے، اس وقت بھی امام حسین نے یہی کیا کہ غسل دینے کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹ کر محراب مسجد نبوی میں رکھ دیا. کہاں پڑھنے والے یہ بچہ بھی تیری نظر ہے. وہاں زینب نے اٹھایا اور کہا کہ یہ بچہ تیری بارگاہ سے میں لے کر جاتی ہوں، اس بچے کو میں پالوں گی اور پوسوں گی اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کروں گی. اور واقعی زینب نے اپنے بچوں سے زیادہ علی اکبر کا لحاظ رکھا. اسی لیے حسین نے کہا جاؤ اور جا کر پھوپھی سے اجازت لے لو اور ماں سے اجازت لے لو. سب سے اجازت لے کر یہ شہزادہ پلٹ کر آیا تو آنے کے بعد کہا کہ میں سب سے اجازت لے کر آ گیا. حسین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، خدا حافظ. جوان بیٹا، خوبصورت بیٹا، حسین بیٹا، بہادر بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر پیشر صاحب کا رخ کیا. گھوڑے کو چھوڑا، گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف چلا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حسین کو محسوس ہوا کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. علی اکبر کو محسوس ہوا تو پیچھے دوڑتا آ رہا ہے. پلٹ کر دیکھا کہ میرا ضعیف باپ کمر پکڑے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا ہے. حسین زمین پر منہ کے پھل گرے. علی اکبر گھوڑے سے اترے. کہا کہ بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے. کہا بیٹا رخصت کر چکا تھا لیکن تیرا بھی کہنا صحیح ہے اور میرا رد عمل بھی صحیح ہے، اس لیے کہ تو صاحب اولاد نہیں، تیری شادی نہیں ہوئی. تجھے نہیں معلوم ہے کہ بوڑھے باپ کے سامنے سے اگر جوان بیٹا مرنے کی رخصت ہوتا ہے تو بوڑھے کے باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے. بس حسین علی اکبر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین پلٹ کر اپنی جگہ پر آ گئے اور آنے کے بعد حملہ کیا. پہلے ہی حملے میں 120 آدمیوں کو علی اکبر نے قتل کیا اور اب علی اکبر بھی زخمی ہو گئے. زرہ کی اڑیوں سے خون ابل رہا. پلٹ کر بابا کے پاس آئے. بس ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں واقعہ جو تاریخ میں نے خود پڑھا ہے. علی اکبر کو زینب نے پالا تھا اور باپ بیٹے کے درمیان ایک ٹسل چلا کر رکھتی تھی جو 18 برس چلتی رہی. اور وہ ٹسل کیا تھی کہ علی اکبر کو جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا کبھی اپنے بابا سے نہیں کہا. ہمیشہ پالنے والی زینب سے کہا کہ ماں مجھے یہ چاہیے، ماں مجھے یہ چاہیے. حسین برابر کہتے بھی تھے بیٹا میں بھی باپ ہوں، میں چاہتا ہوں مجھ سے کبھی کچھ مانگ لو تاکہ میرا دل بڑھے. بیٹا کہتے تھے بابا کیوں میں آپ سے مانگوں، جب پھوپھی سے ہر چیز مجھے مل جاتی تو آپ کو مجھے ضرورت نہیں پڑتی. 18 برس سے ٹسل چلتی رہی. اور اب پہلے حملے کے بعد جب پلٹ کر شہزادہ امام کے پاس آیا ہے تو آنے کے بعد کہا بابا آپ 18 برس سے کہہ رہے تھے مجھ سے کچھ مانگو، میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں. اب اس وقت میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، دے دیجیے مجھے. حسین نے کہا بیٹا کیا مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہا بابا تھوڑا سا پانی اگر مجھے ملے تو میں دکھاؤں ان کو کہ بنی ہاشم کے شیر کیوں کرتے ہیں. ہائے مظلوم کی مجبوری. امام نے فرمایا بیٹا پانی کہاں ممکن ہے، آپ نے زبان میں دہن میں دو. علی اکبر نے زبان دہن میں دی، گھبرا کر نکال لی. کہا بابا آپ کی زبان میں تم میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے. بس اس کے بعد بیٹا دوبارہ اس وقت کربلا کے میدان میں آیا اور آنے کے بعد پھر حملہ کیا اور حملے میں 80 آدمیوں کو پھر قتل کر دیا. لیکن اب سنان کا نزا
امام علی اکبر کے سینے پر پڑا اور علی اکبر گھوڑے سے جھکے مگر امام کو سلام کرتے ہوئے یا بتاؤ علیکم انی السلام، اے بابا اپنے بیٹے کا سلام آخر قبول کیجیے۔ دیکھیے عزیزوں، تھوڑی دیر پہلے جب علی اکبر سوار ہو کر پہلے حملے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے، لیکن علی اکبر کی آواز سننے کے بعد اب حسین کا عالم یہ ہوا کہ حسین چلے تو مگر پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، وہ ہنستے ہوئے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا 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 ایک مرتبہ مجھے اور آواز دو، اس لیے کہ تمہاری شہادت سے میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، مجھے راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ عزیزانو، حسین علی اکبر تک پہنچنا مشکل تھا۔ ہم جو دلدل نکالتے ہیں، زلجھانا نکالتے ہیں، ہم پوجا نہیں کرتے ہیں۔ یہ سنی بھائی سن لیں ہم سے اچھی طرح سے، ارے ہم گھوڑے کی پوجا کیا کریں گے؟ ہم تو گھوڑے پر سوار ہونے والے کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو حسین کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو رسول کی پوجا نہیں کرتے، مگر گھوڑوں نے وہ کام دکھایا ہے کربلا میں کہ ہم احسان کا بدلہ احسان ہے، اس لیے ہم ان کی شبیہ نکالا کرتے۔ علی اکبر کے گھوڑے نے جب دیکھا کہ حسین اس طرح سے آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ وہاں سے دوڑتا ہوا چلا، آ کر حسین کی ابا کا دامن تھام کر کھینچتا ہوا لایا اور آ کر جوان کی لاش کے سامنے حسین کو رکھا۔ اور جس ختم ہو رہی ہے عزیزانو، جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے سامنے دم توڑا۔ حسین صبر کے ساتھ دیکھتے رہے، لاش اٹھانا چاہیے مگر اٹھ نہ سکے۔ کھڑے ہوئے دیکھا خیمے کی طرف سے کچھ نوجوان کچھ بچے نکل آئے، کہا آؤ آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ۔ ان بچوں نے لاش اٹھائی، لا کر خیمے کے در پر رکھی۔ مستند روایت ہے یہ کہ اس طرح سے بے چین ہو کر حسین کبھی روئے نہیں۔ علی اکبر کی لاش خیمے کے در پر رکھ کر بآواز بلند روئے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ زینب نے بھی سن لی، بیویوں نے سن لی، رقیہ نے سن لی، ام کلثوم نے سن لی، ساری بیویاں نکل کر آ گئیں۔ پڑھنے کے بعد دعا محمد علیہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں علی اکبر کے جنازے کے چاروں طرف۔ زینب نے بی بی زینب نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ علی اکبر کے چاروں طرف رقیہ آ گئی ہیں، ام کلثوم آ گئی ہیں، سکینہ آ گئی ہیں، فاطمہ آ گئی ہیں، مگر ماں تو ہے ہی نہیں۔ بی بی نے خیال کیا کہ شاید ماں کو خبر نہیں کہ اس کے لال کا جنازہ آ گیا ہے۔ فضہ کو بلایا، فضہ علی اکبر پر ماتم کرنے کے لیے فضہ کی ماں لیلا نہیں آئی ہے، شاید اس کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اے فضہ جا کر اس کی ماں سے بتا دے کہ آ کر اپنے بچے کا آخری دیدار کر لے۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ فضہ کا بیان یہ ہے کہ جب میں لیلا کے خیمے میں داخل ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ لیلا خیمے کی دیواروں سے ٹکراتی پھر رہی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے کبھی اس دیوار سے۔ میں نے کہا بی بی آپ کیا کر رہی؟ کہا فضہ اچھا ہوا تو آ گئی ہے۔ فضہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے کا جنازہ آیا ہے، لیکن فضہ میری آنکھوں سے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ہو سکے تو میرا ہاتھ پکڑ کر انہیں میرے بچے کی لاش تک پہنچا Hussein, 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 Hussein.